آج کا جنرل عاصم منیر اور تاریخ میں جنرل بیبرس۔ لب لباب کے معزز دوستو، تاریخ جب پلٹ کر دیکھتی ہے تو ایک حیران کن بات ہمیشہ سامنے آتی ہے۔ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو خوف کے دور میں ہمت کی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں پاکستان نے اپنی قیادت میں ایسا ہی ایک باوقار جرید سپہ سالار کو دیکھا، جنرل عاصم منیر، جنہوں نے اپنے فیصلے اور حکمت عملی سے قوم کو اعتماد دیا اور دشمن کو واضح پیغام۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ 700 سال پہلے بھی ایک جنرل تھا جسے دنیا سلطان بیبرس کے نام سے جانتی ہے، وہ شخص جس نے منگولوں جیسے ناقابل شکست طاقت کو عین جالوت میں پچھاڑ کر تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج کا جنرل عاصم منیر اور تاریخ میں جنرل بیبرس دونوں ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں: ہمت، حکمت اور فیصلہ۔ آئے اس تاریخ کے سفر پر چلتے ہیں۔ لب لباب، سلطان الظاہر رکن الدین بیبرس، ایک قائد جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ بیبرس ایک بادشاہ کے گھر نہیں پیدا ہوا تھا، وہ ایک غلام تھا۔ قپچاق ترک قبیلے سے تعلق رکھنے والا بچہ منگولوں کے حملے میں پکڑا گیا اور شام کے غلام بازار میں بیچ دیا گیا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہی غلام آگے چل کر اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور سلطان بنا۔ بیبرس کو مملوک فوج میں شامل کیا گیا۔ یہ فوج غلاموں سے بنتی تھی، لیکن تربیت اتنی سخت تھی کہ عام انسان برداشت نہ کر سکے۔ بیبرس نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی ذہانت، تیر اندازی اور گھڑ سواری سے سب کو حیران کر دیا۔ 1250 منصورہ کی جنگ، فرانس کا بادشاہ لوئس 9 خود لشکر لے کر آیا تھا، لیکن بیبرس کی چالوں نے صلیبی فوج کو گھیر کر ایسا توڑا کہ پورا یورپ لرز اٹھا۔ پھر 1258 کا زلزلہ آیا، منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا۔ اسلامی دنیا ٹوٹ چکی تھی، ہر طرف آگ، خوف اور خاموشی۔ دنیا سمجھتی تھی کہ اب کوئی منگولوں کا راستہ نہیں روک سکتا، لیکن مصر میں ایک سپاہی تیار کھڑا تھا، بیبرس۔ 3 ستمبر 1260، عین جالوت کا میدان، اسلامی تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ۔ بیبرس نے بجلی کی طرح تیز حملوں، چھوٹی پسپائی اور گھیراؤ کی چالوں سے منگول فوج کا پورا مرکز توڑ دیا۔ یہ پہلا دن تھا جب دنیا نے دیکھا کہ منگول بھی شکست کھا سکتے ہیں۔ فتح کے بعد بیبرس کو مصر کا سلطان بنا دیا گیا۔ اس نے پورے شام، فلسطین اور سینکڑوں قلعوں کو فتح کر کے اسلامی دنیا کی سرحدیں مضبوط بنا دیں۔ بیبرس نے صرف جنگ نہیں لڑی، وہ ایک عظیم ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ اس نے راستے، پل، مدرسے، عدالتیں اور مصر کا پہلا جدید ڈاک نظام بنایا۔ وہ ایک حکمران سے بڑھ کر ایک سسٹم بلڈر تھا۔ 1277 میں بیبرس کا انتقال ہوا۔ چند مورخ کہتے ہیں زہر سے، چند کہتے ہیں بیماری سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک مضبوط، مستحکم اور طاقتور اسلامی دنیا چھوڑ کر گیا۔ دوستو، قومیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتتی، قائد کے حوصلے سے جیتتی ہیں۔ بیبرس نے بھی یہی سکھایا تھا اور آج ہماری قیادت بھی اسی اصول پر کھڑی ہے: ہمت، حکمت اور فیصلہ۔ یہی تاریخ اور مستقبل کا پیغام ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان لب لباب کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔